کسی نے سوال کیا ہے حائضہ عورت درس میں سننے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں، اسے مسجد جو مصلی ہے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کمرہ، وہاں پر وہ سائڈ پہ بیٹھ جائے، مسجد کے اندر نہ آئے۔ تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات جماعت والے اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ رات شب قدر سے بھی بہتر ہے، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کے اوپر نئی وحی آئی ہو تو مجھے خبر نہیں ہے، جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تمام راتوں میں سب سے افضل رات قرار دیا ہے، قرآن حکیم نے افضل رات قرار دیا ہے۔ آج کوئی جماعت اٹھ کے کہے کہ ہمارے درس میں آؤ گے یا ہمارے جلسے میں آؤ گے یا ہمارے اکٹھ میں آؤ گے تو شب قدر سے زیادہ ثواب آپ کو یہاں ملے گا، تو ان سے پوچھ لو کہ نئی وحی ان کے پاس آتی ہو، کوئی فرشتہ آتا ہو اور وہ خبر دے کے گیا ہو تو ہمیں بھی بتا دیں۔ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان باتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رہی شب جمعہ کو اکٹھ کرنے والا ماجرا اور اس کو دین کا حصہ بنانا اور اس پہ پھر ثواب کے یہ اعلانات سنانا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، یہ بدعات ہیں۔ آپ دین سننے کے لیے کسی دن بھی اکٹھے ہو جائیں، کسی دن بھی اکٹھے ہو جائیں، چھٹی کے دن اکٹھے ہو گئے، چلو صبح چھٹی ہے آپ آج اکٹھے ہو گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بنائیں اور اس پہ اجر و ثواب کے اعلان سنائیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے دین کے اندر اس طرح کے اضافے کرنے سے۔ عقیدہ توحید بیان کرنے سے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، کیوں نہ امت کو ایک کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی جائے، اور لفظ عقیدہ بھی 200 یا 300 سال پہلے کی ایجاد ہے۔ عقیدہ توحید بیان کرنے سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، سچ کہا آپ نے، سچ کہا۔ ہر نبی نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اختلاف ہوا، کچھ جہنمی لوگ نکل گئے، کچھ جنتی لوگ نکل گئے، جو نبی کے ساتھ چل پڑے وہ جنتی گروہ میں شامل ہو گئے، جو نبی کے دشمن ہو گئے وہ جہنمی گروہ میں شامل ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب سیدنا نوح علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے دعوت دی تو وہاں بھی 2 گروہ بن گئے، ایک ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گیا، کشتی میں سوار ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر آپ امت کو اکٹھا کرنا چاہیں، چوں چوں کا مربع کریں گے؟ امت کو جوڑیے، ہم بھی پیغام دیتے ہیں امت کو جوڑیے، تھوک سے نہ جوڑیے، الفی سے جوڑیے۔ آپ ترکھان کے پاس جائیں، ایک لکڑی لے جائیں ٹیڑھی اور ایک لکڑی لے جائیں سیدھی، ترکھان سے کہو بھائی یہ کیل مارے جے تھے، اس پہ کیل مار دو، ان دونوں کو جوڑ دو، وہ کیل مار سکے گا؟ ایک لکڑی سیدھی ایک لکڑی ٹیڑھی، کیل لگے گا اس پہ؟ ترکھان پہلے کیا کرے گا؟ رندہ مارے گا، اس کا ٹیڑھ نکالے گا، ٹھیک ہے؟ اب رندہ مارتے ہوئے لکڑی گھسے گی نہیں، کٹے گی نہیں، وہ جتنا ٹیڑھ ہوگا وہ سب نکل جائے گا، جو سیدھی آخر میں سوٹی بچے گی نا اس کو دوسری پر رکھ کے کیل مارے گا۔ اب یہ ٹوٹ سکتی، یہ جوڑ پکا ہے۔ آپ کہتے ہو قبر پرست اور اللہ کی عبادت کرنے والے دونوں کو ساتھ ملا کر اوپر سے ٹیپ لگا دی جائے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے مشرک کا ٹیڑھ نکالو، اس کا شرک نکالو، اسے توحید پہ لے کے آؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو اہل ایمان کی جماعت میں شامل کرو، یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پولا پولا اوپر سے آپ نے ملم لگا دیا تو آپ وہ ظالم ڈاکٹر ہیں جس کے پاس کینسر کا مریض جائے اور وہ ڈاکٹر دیکھے کہ یہ اس انگلی میں اس کے کینسر کا مرض پیدا ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر جانتا ہے یہاں سے انگلی کاٹ دوں گا تو 3 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور ہاتھ کم از کم بچ جائے گا، اور وہ یہ سمجھے کہ جی اگر انگلی کاٹی تو اس کو درد بڑا ہوگا، اتوں کو ملم لا دیو، پاجی گنڈا رکھ کے نا، گنڈا اتنے کپڑا وال لو، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ گنڈا وال کے ٹر گیا بیچارہ، 1 مہینے کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی پوری بازو کاٹنی پڑے گی۔ اس وقت کٹوا لیتے، ایک انگلی کاٹنے سے ہاتھ بچتا، بازو بچتی، موڈا بچتا، اب تو یہ زہر پھیلتے 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 آپ کی پوری بازو کاٹنی پڑے گی۔ اگر مہینہ اور آپ نے صبر کر لیا، امت کے جوڑ والوں کے پاس جا کے چیلا لگانے کے لیے چلے گئے تو پورے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بھائی، شرک کینسر ہے،
शिर्क कैंसर है। आप ऊपर ऊपर से मल्लम लगाते रहो और मौत का फरिश्ता आ गया, इस मौलवी के साथ जहन्नम में जाओगे जिसने कहा था तौहीद की बात ना करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, हर उम्मत में रसूल भेजे गए। उन रसूलों ने फजाइल की बात नहीं की जो हमारे यहां झूठ मौलवी बयान करते हैं जी। मसाइल बयान करेंगे तो इख्तलाफ होगा, तौहीद बयान करेंगे तो इख्तलाफ होगा। फदाइल बयान करो, फदाइल। अरे भाई एक नौजवान से कहो शादी करो बड़ी फजीलत है, शादी करो बड़ी फजीलत है, भाई करा की में ना ये बात नहीं पूछनी, पागल ना हो तो बस शादी करो बड़ी फजीलत, रोजा रखो बड़ी फजीलत है, रोजा रखो इतना भाई रोजा शुरू कब होता है? पागल। मसाइल पे डिस्कस नहीं करनी हमारी मजलिस में, मसाइल पे बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। रोजा रखो बड़ी फजीलत है, हज करो बड़ा सवाब है, हज होता कैसे है? बेवकूफ इंसान, मसाइल नहीं पूछने, फदाइल पे रहना है। ये पागल है, पागल खाने में दाखिल करा के आओ इसको। भाई फदाइल किस चीज के? जो अमल करके दिखाना है, इस चीज की फजीलत तो सुनाओ। इन्हें खार है ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से। मेरा जुमला कड़वा है, माफ कर देना, नहीं भी करोगे, मैंने चंदा आज तक ना मांगा है, ना अल्लाह इसकी तौफीक दे। ये नमाज की फजीलत सुनाने वाले, ये रोज़े की फजीलत सुनाने वाले, ये कुरान खानी की फजीलत सुनाने वाले, ये ज़िक्र की फजीलत सुनाने वाले, इनसे कहो कि भी तौहीद की फजीलत तो सुना दो। एक बंदा आएगा जहां तक उसकी नज़र जाएगी वहां तक उसके 70 रजिस्टर गुनाहों के फैले हुए होंगे, एक पर्ची पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा हुआ होगा। तोला जाएगा, सारे गुनाह हल्के हो जाएंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तौहीद, वो पैगाम, वो भारी हो जाएगा और इसके गुनाह माफ करके इसको जन्नत मिल जाएगी। तौहीद की फजीलत क्यों नहीं बयान करते? जिससे लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई तो हर नबी से हुई। अरे इमामुल अंबिया को सादिक और अमीन कहने वालों ने पत्थर नहीं मारे, बदर में मुकाबले के लिए नहीं निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बिगाड़ा था उनका? क़ौलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। ये दावत, ये तहरीक, ये पैगाम मुहम्मदी पैगाम नहीं है, जिस पैगाम के अंदर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बयान ना किया जाए। मेरे एक साथी का सवाल है कि अकीका 7वें दिन करना है, किसी वजह से नहीं कर सका, पहले ही 4-5 दिन में कर दिया जाए तो फिर क्या है? सुन्नत वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हुई कि 7वें दिन अकीका है। कुछ लोग बचत प्रोग्राम के तहत उस अकीके को खींच लेते हैं कि चलो कुर्बानी की ईद आएगी तो उसके अंदर एक गांव के अंदर एक हिस्सा अकीके का भी डाल देंगे और साड़ा को खर्चा पानी बच जाएगा। वो अकीका नहीं कहलाता। अकीके में जान होती है, हिस्सा नहीं होता। ये अक्सर जहालत फैली हुई है लोगों में कि वो हिस्सा डाल लेते हैं ईद पे। अकीके में जान है, हिस्सा नहीं। और जान भी ऊंट और गाय की नहीं, जान बकरी, मेंढा, इस नस्ल से इसका हिस्सा है। लड़की हो तो 1, लड़का हो तो 2। आज माशाल्लाह कई लोग, कई नौजवान दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम दे रहे हैं। लोग इनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन 1 घंटा दरस सुनने के बाद वो कह देते हैं साहब बात तो आपकी ठीक है लेकिन आप हैं तो वहाबी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस वहाबी कहने वालों को क्या जवाब दें? ये शैतान का हरबा है कि वो बात सुनने के बाद फिर कह दें आप वहाबी हैं। उनको भाई हम ना वहाबी हैं ना गुलाबी हैं, हम तो मुसलमान हैं। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। हमारा कहीं दावा नहीं है, ना हम दावा करते हैं कि हमारा नाम वहाबी है। ये तुम हमें इल्ज़ाम देते हो कि तुम वहाबी हो, तुमने नाम रखा है, हमने तो नहीं रखा। वहाबी नाम तुमने रखा, गैर मुक़ल्लिद नाम तुमने रखा। हमारा नाम हमसे पूछो, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। हम अहलुल हदीस हैं, हम अहलुस सुन्नह वल जमाअ हैं। कुरान और सुन्नत को मानने वाले, कुरान और हदीस को मानने वाले इस धरती पे तन्हा वो जमात हैं जो हक पर है। क्यों? हमारा ईमान है कि हमारे इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बरहक है और किसी की ये शान नहीं कि उसकी हर बात बरहक हो। हमारा मौलवी गलत कहे, हमारा शेख मुर्शिद गलत कहे, हम 2 टोक उसको गलत कहते हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है। ये हक सच नहीं है और ये सिर्फ हमारा खासा है कि हम
ہر غلط بات کو غلط کہتے ہیں، بھلے ہمارے اپنے کی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے امام کائنات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ایسا رہبر نہیں بنایا جس کی ہر بات ہمارے لیے ماننا لازم ہو۔ ڈاکٹروں نے میرے دل کے وال کچھ بند بتائے ہیں، تو کیا میرے لیے طب نبوی سے کوئی علاج ہے تو بتا دیجئے جس سے میری تکلیف دور ہو جائے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دل کے مرض کا علاج موجود ہے۔ عجوا کھجور، مدینہ شریف کی جو عجوا کھجور ہے، اس کھجور کو آپ استعمال کریں، نہار منہ صبح جب اٹھیں تو 7 دانے اس کے کھائیں، اور بہتر ہے کہ اس عجوا کھجور کی گٹھلی کو بھی پیس لیں۔ ایک روایت کے اندر یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اس کی گٹھلی بھی آپ نے اس صحابی کو جس کو دل کا اٹیک ہوا تھا کھلائی، تو اس کو پیس لیں، اور اس کے استعمال کا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس گٹھلی کے برادے کو بالکل باریک پیس لیا ہے، کھجور کے ساتھ کھاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، یا زیادہ افضل ہے کہ اس کا قہوہ بنا لیں۔ جیسے چائے کی پتی کو پکاتے ہو تو چائے کی پتی نہیں ڈالنی، وہ گٹھلی کا برادہ ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح پکا لیں اور اس کو پی لیں، یا کچھ اطباء شہد کے اندر ملا کے بھی اس کو معجون بنا کے کھانے کا بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو شخص منہ سے میوزک بجاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ منہ اللہ نے دیا ہے، جو لمحات اس نے ساز اور بانسری بجا کے گزارنے ہیں یا اپنی زبان سے سیٹیاں مار کے گزارنی ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ سیٹیاں، یہ میوزک، یہ کفار کا کام ہے۔ اور جب مسلمان نماز پڑھتے تھے، قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، کفار مکہ یہ کام، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ کام کرتے تھے۔ کیا ہی بہتر ہے اگر آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ میدان جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ بھی کیا ہے، ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ بھائی نے لکھا ہے گھر کا کوئی پالتو جانور آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کا مارنا جائز ہے؟ جی، اگر کوئی جانور اس طرح کا کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور ڈر ہے کہ وہ کسی بچے کو مار دے گا تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حائضہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ کے بتاتی، کیا وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو میری گود میں رکھ دیتے اور میں آپ کے کنگھی کرتی، اور اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ فٹ بال یا کرکٹ میچ دیکھنے کا کسی نے پوچھا ہے۔ مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں، اذکار میں گزاریں۔ جب کھیل اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بن جائے تو وہ کھیل کھیلنا، دیکھنا سب حرام ہے۔ اگر آپ کے اوپر کرکٹ کا بھوت ایسا سوار ہے کہ جس دن میچ ہوگا آپ کی فیوریٹ ٹیموں کا اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا، اس دن آپ نمازیں بھی چھوڑ دو گے تو آپ کے لیے یہ میچ دیکھنا، یہ شوق کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے روک رہا۔ میچ کو اگر کھیل کو کھیل کی حد تک رکھا جائے، اس کے اندر بھی وقت کا ضیاع اور فضولیات، میچ دیکھ رہے ہو تو کہیں نان مسلم ممالک میں خاص طور پہ جو میچ ہوتے ہیں، مسلم ممالک کا بھی حال اللہ بچائے تو بچائے یہی ہو چکا ہے۔ بے پردہ عورتیں آتی ہیں، میوزک آتا ہے، ساز آتا ہے، عورتیں نظر آتی ہیں، یہ ساری برائیاں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور وقت کا ضیاع اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، اس کو اپنے اوپر سوار ایسے نہ کریں کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ یہ عمرہ ادا کرتے ہوئے پوچھا ہے کندھے کو کھلا رکھنے کے بارے میں، اور کیا سعی کے اندر بھی کرنا ہے؟ نہیں، سعی کے اندر ایسا نہیں کرنا، بلکہ صرف عمرے کے اندر ہی آپ نے اپنے کندھے کو، اور اس کے دوران بھی اگر آپ کو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فوراً کندھا ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے۔ جس کا کندھا ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں پوچھا ہے ان کی کیا حقیقت ہے؟ صوفیہ کا گروہ ہے، تصوف کے عقائد کا حامل ہے، ان کے اندر شرک اور بدعات بہت زیادہ ہیں۔ ان کے ساتھ چلنا، ان کے دروس میں بیٹھنا، ان کی دعوت کی مدد کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بال نہیں کٹواتے، پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ پہلی بار کٹوانے ہوتے ہیں، ہر بار نہیں۔ ایک ہے
ٹنڈ کروانا، استرا پھروانا، اور ایک ہے بال کٹوانا. دونوں میں سے ایک کام لازم ہے، یہ واجب ہے. دونوں میں سے ایک کام. زیادہ ثواب ہے ٹنڈ کروانے کی، استرا پھروانے کی، اور جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ بال کٹوا لیں. لیکن جب بال کٹوائیں گے تو پورے سر کے کٹوائیں گے. وہاں جو کینچی والے 1 ریال والے کھڑے ہوتے ہیں، 4 چنڈوں سے وہ کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس سے واجب ادا نہیں ہوتا. پورے سر کے بال برابر کٹوائیں، بھلے چھوٹے کٹوا لیں، زیادہ لمبے نہ کٹوائیں، چھوٹے کٹوا لیں، لیکن کٹوانا لازم ہے. اگر چھوڑ دو گے تو آپ پر دم ہوگا. اور کچھ لوگ جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے. جمعے کے خطبے کے دوران جو شخص باتیں کرتا ہے وہ اپنا ثواب ضائع کر لیتا ہے. اس حد تک خاموشی سے جمعہ سننے کا حکم ہے کہ اگر 2 افراد آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہ کہا جائے کہ چپ کرو. ایک شخص جمعہ سن رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، 2 آدمی آپ اس میں بول رہے ہیں، تو اس کو یہ نہ کہو کہ بھائی چپ کر جا. آپ نے اسے یہ کہا تو اپنا ثواب ضائع کر لیا. آپ خطبہ سن رہے ہیں، امام صاحب کر رہے ہیں، اور آپ نیچے قالین کے دھاگوں سے کھیل رہے ہیں یا پتھروں سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ دھاگوں سے پتھروں سے کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں آتی، وہ ٹچ والا موبائل ہی بڑا ہے. جمعہ بھی سن رہے ہیں اور نال چیک بھی کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ کس نے میسج بھیجا ہے، ای میل کون سی آئی ہے. برباد ہو گیا آپ کا جمعہ، آئے ہوئے بھی خالی گئے. تو جمعے کے اندر آپ کی پوری توجہ امام صاحب کے خطبے کی طرف ہونی چاہیے. رفع الیدین کرنا صحیح مسلم کے علاوہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر رفع الیدین کرنے کی صحیح روایات موجود ہیں. وطر 1 رکعت کی حدیث سے ثابت ہے. جی، 1 رکعت وطر ادا کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کرنے کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو آپ نے زندگی بھر نہیں چھوڑی. رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کی. امام بخاری رحمہ اللہ کا دور امام ابو حنیفہ سے پہلے کا تھا یا بعد کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور پہلے کا تھا، امام بخاری کا بعد کا. فلمیں دیکھنا حلال ہے یا حرام ہے؟ ابھی تک آپ کو یہی مسئلہ سمجھ نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور اس کے اندر کئی طرح کی حرمتیں شامل ہو جاتی ہیں. بے حیا، بے پرد ننگی عورتیں ہیں، ساز ہے، گانے ہیں، موسیقی ہے، وقت کا ضیاع ہے. ساز دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے، اتنی تیزی بارش کے پانی سے انگوری پیدا نہیں ہوتی جتنی تیزی ساز کی آواز سے دل میں منافقت پیدا ہوتی. اور یہ ساز، یہ موسیقی شیطان کا قرآن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.